میرے بھائی، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں آپ وہ کچھ کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے؟ اذا دخل العشر شد المئزر واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے، چادر کس لیتے، مضبوطی سے باندھ لیتے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، ان تمام راتوں میں بیدار رہتے۔ کیوں بیدار رہتے میرے بھائی؟ بیگمات کی شاپنگ کے لیے، چاند راتیں مارکیٹ میں گزارنے کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے چوڑیاں اور جوتے خریدنے کے لیے۔ اللہ اکبر! امت مسلمہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ جن راتوں میں جاگنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رمضان کی آخری 10 راتیں تھیں۔ ہم شعبان کی 15 راتوں کو ہم نے مخصوص کر لیا جاگنے کے لیے، اور یہ بدعت ہے۔ اور ہمیں کہا گیا تھا جاگنا کس کام کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے، نفل ادا کرنے کے لیے، تلاوت کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے۔ لیکن ہم نے یہ راتیں مخصوص کر دیں کپڑے سینے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، جوتے خریدنے کے لیے، چوڑیاں خریدنے کے لیے، مہندیاں لگانے کے لیے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ ان 10 راتوں میں عبادت کے لیے اپنی چادر کو کس لیتے، ان 10 راتوں میں بیدار رہتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فرمایا اپنے بچوں، اپنی بیگمات کو بھی بیدار رکھتے۔ میرے بھائی، یہ 10 راتیں کس کام کے لیے ہیں؟ سن لے جناب عائشہ سے، آپ اپنے بچوں کو، بیگمات کو ان 10 راتوں میں بیدار رکھتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جتنی محنت آپ عبادت میں ان 10 راتوں میں کرتے، دوسرے سال کی دوسری راتوں میں آپ اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ میں کیا کہوں؟ میرے بھائی دعا یاد کر لیں، شب قدر مل جائے تو کیا کہوں؟ فرمایا یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرنی ہے، وسیلہ دے کے۔ آپ وسیلہ دیں اللہ کو، واسطہ دیں اللہ کو، لیکن وہ واسطے اور وسیلے دیں جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کس چیز کا واسطہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کے نام کا، اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کی صفت کا، کہہ رہے ہیں اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ عفو اللہ کا نام ہے، اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے اللہ کے نام کا، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ اس لیے مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، معافی مانگنے سے پہلے اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے کس کا؟ اللہ کے اپنے نام کا۔ اور یہ عمل ہو رہا ہے قرآن کی اس آیت پہ جس آیت میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو ان ناموں کا واسطہ دے کے۔